یورپ کے مصروف ترین ہوائی اڈے ہیترو ایئرپورٹ پر ہوائی آپریشن جزوی بحال، پروازوں کی مکمل بحالی کے لیے کام جاری۔ گزشتہ روز سب اسٹیشن میں آگ لگنے کے سبب لندن کے ہیترو ہوائی اڈے کو بجلی کی فراہمی معطل ہوئی اور بیک اپ ٹرانسفر بھی بوجھ برداشت کرنے کے لیے ناکام رہا، جس کے سبب 3 لاکھ سے زائد مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیترو ہوائی اڈے کے چیف ایگزیکٹو تھامس والڈبائے نے مسافروں سے معافی مانگ لی۔ یورپ کے مصروف ترین ہوائی اڈے ہیترو ایئرپورٹ پر ہوائی آپریشن جزوی بحال، پروازوں کی مکمل بحالی کے لیے کام جاری۔ گزشتہ روز سب اسٹیشن میں آگ لگنے کے سبب لندن کے ہیترو ہوائی اڈے کو بجلی کی فراہمی معطل ہوئی اور بیک اپ ٹرانسفر بھی بوجھ برداشت کرنے کے لیے ناکام رہا، جس کے سبب 3 لاکھ سے زائد مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیترو ہوائی اڈے کے چیف ایگزیکٹو تھامس والڈبائے نے مسافروں سے معافی مانگ لی۔ استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ امام اوغلو کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ دارالحکومت استنبول کی سڑکوں پر پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے ربڑ بلٹ، واٹر کینن، آنسو گیس کے شیل اور پیپر اسپرے کا استعمال کیا۔ متعدد مظاہرین زخمی، درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میئر استنبول نے اپنے بیان میں کرپشن اور دہشت گرد گروہ کی مدد کرنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا بائیڈن دور حکومت کا کفالت پروگرام ختم کرنے کا فیصلہ۔ اس پروگرام کے تحت کیوبا، ہیٹی، نکاگوا اور وینزویلا کے تارکین وطن کو امریکہ میں قانونی حیثیت دی گئی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 5,30,000 غیر ملکیوں کی قانونی حیثیت اور ورک پرمٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے ان تمام افراد کو امریکہ چھوڑنے کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ 25 اپریل سے ان تمام افراد کی گرفتاریاں شروع کر دی جائیں گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا بائیڈن دور حکومت کا کفالت پروگرام ختم کرنے کا فیصلہ۔ اس پروگرام کے تحت کیوبا، ہیٹی، نکاگوا اور وینزویلا کے تارکین وطن کو امریکہ میں قانونی حیثیت دی گئی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 5,30,000 غیر ملکیوں کی قانونی حیثیت اور ورک پرمٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے ان تمام افراد کو امریکہ چھوڑنے کے لیے 30 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ 25 اپریل سے ان تمام افراد کی گرفتاریاں شروع کر دی جائیں گی۔ افریقی ملک نائجر کی ریاست کدونا میں مسجد پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ سے 44 افراد شہید اور 13 زخمی ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق مسجد میں موجود افراد نماز تہجد ادا کر رہے تھے۔ حملہ آور 12 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نائجر کی حکومت نے ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ افریقی ملک نائجر کی ریاست کدونا میں مسجد پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ سے 44 افراد شہید اور 13 زخمی ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق مسجد میں موجود افراد نماز تہجد ادا کر رہے تھے۔ حملہ آور 12 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نائجر کی حکومت نے ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان بہت جلد مکمل جنگ بندی ہوگی۔ معدنیات، پاور پلانٹس اور زمین کی تقسیم سے متعلق معاہدوں پر کام جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، کہتے ہیں ہر لحاظ پر امید ہوں فریقین آمادہ ہو جائیں گے، امن میں سب کی بھلائی ہے۔ دوران تقریر امریکی صدر کا 6th جنریشن لڑاکا طیارے F-47 کی تیاری کا بھی اعلان۔ کہا F-47 ایسا طیارہ ہوگا جس کی خصوصیات اور صلاحیتیں بے مثال ہوں گی، دنیا نے ایسا طیارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اس طیارے کی تیاری کا معاہدہ امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کو دیا گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان بہت جلد مکمل جنگ بندی ہوگی۔ معدنیات، پاور پلانٹس اور زمین کی تقسیم سے متعلق معاہدوں پر کام جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو، کہتے ہیں ہر لحاظ پر امید ہوں فریقین آمادہ ہو جائیں گے، امن میں سب کی بھلائی ہے۔ دوران تقریر امریکی صدر کا 6th جنریشن لڑاکا طیارے F-47 کی تیاری کا بھی اعلان۔ کہا F-47 ایسا طیارہ ہوگا جس کی خصوصیات اور صلاحیتیں بے مثال ہوں گی، دنیا نے ایسا طیارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اس طیارے کی تیاری کا معاہدہ امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کو دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر کرسٹینا مارکس لاسن کا پاکستانی مندوب منیر اکرم کو خراج تحسین۔ سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں ڈنمارک کی سفیر نے کہا منیر اکرم کی دانشمندی، حاضر جوابی اور گرم جوشی کو یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے منیر اکرم کے لیے مستقبل میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی منیر اکرم کو کثیر الجہتی سفارتکاری میں نمایاں خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ منیر اکرم نے 2019 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی حیثیت سے
اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ وہ مارچ کے آخر میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ منیر اکرم کو سفارتی خدمات پر ہلال امتیاز کے اعزاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔